صفحہ نمبر 232 232 آیت نمبر 11۔ پہلے ہی اوپر کر لوا پہ گئی کیونکہ یہ نظر تو ادھر ہی جاتی ہے بندے کے آیت نمبر 11 سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 صفحہ نمبر 232۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت کہا لہم ان سے رسولہم ان کے رسولوں نے ان نحن نہیں ہے ہم الا مگر بشر بشر مثلکم تمہاری طرح ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یمن وہ احسان کرتا ہے علی اوپر من یشاء جس کے وہ چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وما کانا اور نہیں اور کیا ہے ہم کو لنا ہمارے لیے ان ناتیکم کہ ہم لے آئیں بسلطان کوئی دلیل اور نہیں ہے وما کانا اور نہیں ہے لنا ہمارے لیے ان ناتیکم کہ ہم لے آئیں بسلطان کوئی دلیل الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان والے وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ یہ کہ نہ توکل ہم بھروسہ کریں اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے وقد اور یقیناً ہدانا ہم کو ہدانا ہم کو دکھلایا ہے سبلنا ہمارا راستہ سیدھا راستہ ولنصبرن اور ضرور ہم صبر کریں گے علی اوپر اس چیز کے ما جو آذیتمونا تم تکلیف دیتے ہو ہم کو جو تم تکلیف دیتے ہو ہمیں وعلی اللہ اور اوپر اللہ تعالیٰ کے فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون بھروسہ کرنے والے وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا لرسلہم اپنے رسولوں سے لنخرجنکم ضرور ہم نکال دیں گے تم کو من ارضنا اپنی زمین سے او لتعودن یا ضرور تم لوٹ آؤ گے فی ملتنا ہمارے دین پر فاوہا پس وہی کی ہم نے فاوہا پس وہی کی الیہم ان کی طرف ربہم ان کے رب نے لنہلکن ضرور ہم ہلاک کر دیں گے الظالمین ظالموں کو صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم ہم پڑھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ شروع سے جب ہم پڑھتے تھے تو مدارس کے اندر اور قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا حدیث کا مطالعہ کرتے تھے جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا نا تو فوراً ذہن میں آ جاتا کہ اب توحید اور شرک کی زندہ انہوں نے شرک کا پرچار کرنا ہے شرک کی بات کرنی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بیان کرنا ہے اور توحید پہ ہی انہوں نے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام شروع سے جب ہم پڑھتے تھے فوراً ہمارے ذہن کے اندر یہی بات آ جاتی تھی۔ تو قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء، کہا ان سے ان کے رسولوں نے کہ ہم انسان ہیں تمہاری طرح، کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا وہ کہتے تھے کہ تم بشر ہو ہماری طرح، ہم تیرے اوپر کیسے ہی مان لے کر آئے، ہم آپ کو نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے درمیان رہے،
تم پیدا ہوئے، جوان ہوئے، جو ہمارے دل میں زندگی گزاری، ہم نہیں مانتے تم کو. اور ادھر جب رسول کہہ رہے قالت لہم رسول، کہا ہر دور کے اندر ہر قوم نے انکار کیا اور ہر رسول کو انہوں نے ایسے ہی مخاطب کیا کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. تو رسول بھی کہہ رہے ہیں الا بشر مثلکم، کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ہم تمہاری طرح انسان. رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں. اگر ہم ہوتے تو اگر میں ہوتا تو میں کہتا جی جناب آپ ایسا نہ کہیں، یہ تو اپنا تو آپ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح انسان ہیں، تو ہماری قوم تو ہمیں بات کہہ دے کہ یہ ان کا تو یہ کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور یہ گستاخی کرتے ہیں اپنے نبیوں کی. نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ہماری قوم کہتی ہے نہیں جی ہماری طرح انسان نہیں ہے. جس نے کہہ دیا تمہاری طرح انسان ہے وہ گستاخ ہو گیا، وہ بے ادب ہو گیا. قرآن پڑھتے جائیں، اللہ جگہ جگہ پر بشر کا ذکر آ رہا، ہر سورت کے تقریباً آ جاتا ہے. کیا نبی کا یہی ہوتا ہے کہنا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں؟ اگر یہ کتنی اپنا حیران کن بات ہے کہ انسان ربوبیت کے درجے پر خود فائز ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ میں فائز ہو جاؤں، جو اللہ کے صاف ہیں وہ بندوں میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو نبی ہے اس کو وہ رسول نہیں مانتا، اور انسان کو نبی نہیں مانتا، اور نبی کو وہ انسان نہیں مانتا. اگر فرشتہ آ جاتا ہدایت کے لیے تو نظام چل نہیں سکتا تھا. فرشتے نے بھوک اس کو لگنی نہیں تھی فرشتے نے، تو پھر وہ ہمارے لیے رمضان مثال کیسے بن سکتا تھا؟ فرشتے کو اس نے بیمار ہونا نہیں تھا، پھر وہ ایک صبر کا نمونہ ہمارے لیے کیسے بن سکتا تھا فرشتہ؟ اس لیے یہ چیز چل نہیں سکتی تھی، یہ نظام چل نہیں سکتا تھا. اس لیے فرمایا کہ میں نے جو نبی بھیجا، رسول بھیجا ہے وہ تم میں سے ہی بھیجا ہے. اور نبی بھی آ کر یہی تلقین کرتے تھے کہ یہ جو ہماری تمہاری فضیلت ہے یہ اللہ کے خاص احسان ہے. اللہ جس پہ یمنو کہ اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چن لیتا ہے اپنی اس مقام کے لیے کہ میرے دین کو تم نے آگے پہنچانا ہے. یہ اس کی شان ہے، وہ جسے چاہے جس کو چاہے اپنی رحمت سے چن لے. یہ اس میں کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس میں ہمارا کمال ہے نہ کسی کا کمال ہے. یہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، ہم نے بہت عبادتیں کی ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں چنی. اللہ کی خاص احسان ہے کہ اسے ہمارے بندوں میں سے جس کو چاہا اس درجے کے لیے چن لیا. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی موزہ لے کر، جیسے وہ مانگتے تھے مشرکین مکہ کہ ان پہاڑوں کو دور لے جاؤ مکہ کی شہر سے، ادھر کھیتیاں نکل آئیں، زمین سے چشمے نکل آئیں، ادھر جو ہریالی نہیں وہ ہریالی آ جائے، ایسے مطالبے یہ کرتے تھے. تو فرمایا ان کو کہہ دو کہ یہ جو دلیل موزے دکھانا یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ باذن اللہ، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا. یعنی شروع سے وہ موزات مانگتے چلے آئے. اور فرمایا جیسا پیچھے پاپ نے پڑھا کہ ان کو بتاؤ جو تمہارے سے پہلے قومیں ہیں، تم نے پڑھا تورات انجیل کے اندر کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کتنے موعظے دیے، کیا ان کی قوم نے مان لیا؟ تو نہیں مانا، انکار کر دیا، وہ جادو کا کہہ دیا کہ یہ جادو ہے. پر میں ان کو بھی اگر دے بھی دوں گا، اگر آپ کہتے ہو ہم ان کو موعظہ دکھلا دوں تو میں ان کو موعظے جو تم آپ کہتے ہو ان کو موعظہ دکھلا دیتا ہوں. لیکن اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میرا عذاب آ جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں یا اللہ آپ ان کے لیے وہ جو ہدایت اور راستہ وہ اس کو رہنے دیں، ان کو مہلت دے دیں. ان کو مہلت دی گئی. تو یہ ہر دور کے اندر ہر اپنا قوم نے اپنے نبی سے یہی کہا کہ ہمیں موعظے دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ مطالبے کیے. لیکن میں فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوگا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن اللہ پر بھروسہ کریے، توکل کرنے والے ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں. یہ سلطان باذن اللہ بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بار بار اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. ہر نبی کا یہی کہنا ہے کہ اللہ کے حکم کے میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ادھر ہم روز سنتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر روز یہی لکھا ہوتا ہے کہ فلانے نے یہ کر دیا، اس کے دل میں اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. انہوں نے ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اپنے بزرگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یار وہ بھی تو ایسے انسان تھے، کیا وہ ہوا میں اڑتے تھے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا وہ فوت نہیں ہوئے؟ کیا وہ تم میں رہ نہیں ہے؟ سارا کچھ تھا، تم ایسے انسان تھے. لیکن جب مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تم نے ان کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پر بٹھا دیا. اور لوگوں کو بجائے دین کی قرآن حدیثی تعلیم دینے کے بجائے تم نے لوگوں کو کہانیوں کے پیچھے لگا دیا. اس کی کہانی یہ ہے، اس بابے کی کہانی یہ ہے، اس بابے کی کہانی یہ ہے. لوگ یہی پڑھتے، یہی سنتے، یہی دیتے چلے آ رہے ہیں. تو وہ لوگوں کو گمراہ کر دیا، دین سے دور کر دیا. وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ،
وقد ہدانا سبلنا، اور نہیں ہمارے لیے کیوں وما لنا، اور کیا ہم کو کہ ہم بھروسہ نہ کریں اوپر اللہ کے، وقد ہدانا سبلنا، کہ اس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، اللہ راستہ دکھایا ہم کو، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ضرور ہم صبر کریں گے اس کے اوپر جو تم تکلیفیں دیتے ہو۔ جو صبر کیا صحابہ کرام نے، حضرت بلال نے صبر کیا رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت نے صبر کیا، جیسے میں نے پہلے بتایا سلمان فارسی نے کہ اللہ کے نبی فرمایا تھا ابو بکر سے، انہوں نے صبر کیا، اور صبر کا اللہ نے کیسا اجر دیا۔ بلال سے کہا تھا بلال تو زمین پہ چلتا ہے، تیرے پاؤں کی آہٹ اوپر جنت میں سنائی دیتی ہے، یعنی یہ مقام تھا تکالیف برداشت کرنے کا صلہ۔ آپ نے ابو بکر سے کہا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا، ابو بکر، سلیمان فارسی، خباب بن ارت اور حضرت بلال کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی ان کا یہ صلہ کہ تپتی ریت کے اوپر اور تپتے کونوں کے اوپر ان کو لٹا دینا اور ان کو ماننا اور ان کو اذیتیں دینا اور ان کا بار بار کہنا آہد 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 کہتے رہنا، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا ہے۔ جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی شرک نہیں کرے گا وہ بہشت میں ضرور جائے گا۔ صحابہ کرام کہنے یا رسول اللہ، کیا اگر وہ زنا کرتا ہو، اگر وہ چوری کرتا ہو؟ فرمایا ہاں، اگر وہ زنا کرو، اگر چوری کرتا ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کے آگے اس کے 99 دفتر رکھ دے گا، وہ اس کو پڑھے گا، اللہ پوچھے گا تجھے کوئی عذر ہے ان کے معاملات کے اندر، تجھے کوئی اعتراض ہے، میرے کاتبین نے تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک پرچہ ہے تیرا جو ہم نے سنبھال کر رکھا ہے، وہ نکالا جائے گا، اس کو لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ لکھا ہوگا، توحید کا اقرار کیا ہوگا، واشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اقرار کرنا اس کا، تو بندہ کہے گا یا اللہ کہاں 99 دفتر اور کہاں یہ ایک پرچہ؟ اللہ فرمائیں گے جو دفاتر ہے، دفتر ہے اس کے جو اپنا رجسٹر ہیں، ان کو پلڑے میں ڈال دو میزان کے، ایک میں یہ ڈال دو، اور وہ پلڑا جو اس پرچے والا وہ باری ہو جائے گا، اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز باری نہیں ہوتی، اللہ کے نام سے، یعنی قرار کر لینا۔ جیسے آپ نے صحابی سے کہا تھا اے صحابی تجھے جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ جن کو تم بلاتے ہو قرآن میں پڑھ کے دیکھو کیا کہہ رہا قرآن، اور جن کو تم بلاتے ہو ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے، جتنا گھر مکڑی کا کمزور ہے کوئی گھر ہے ہی نہیں، ایک ہوا پھونک مر گھر خراب، تم ایسے ہی لوگوں کے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ فرمایا تمہارے کھانے میں سے تمہاری جتنا بھی تمہارا ہوتا ہے، جتنا مقام ہے، تمہارے کھانے میں سے مکھی اور کھانا لے کر اڑ جاتی ہے، تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے نوالے کو اس کے منہ چھین سکو۔ تمہاری صحت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم سمجھتے کیا ہو؟ تم نے اپنے آپ کو بنا کے لیا، تم نے اپنے بڑوں کو اپنے بنا کیا لیا، تم نے ان کو جو اللہ کے اوصاف تھے ان میں شامل کر دیے، جو اللہ کی صفات تھی ان میں شامل کر دی، اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا تم نے بندوں کو لا کر۔ قیامت ہم اللہ قیامت این الجبار این القہار، اللہ زمین آسمان کو لپیٹ لے گا کہ کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے دنیا کے قہار، انا الجبار، میں ہی قہار ہوں، میں ہی جبار ہوں، کیا اللہ فرمائے گا۔ تو لوگ شیطان نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وعلى الله فليتوكل المتوکلون وقال الذين كفروا لرسلهم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ضرور ہم تم کو نکال دیں گے اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ گے ہمارے دین کی طرف۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی آپ گھر آئے گھبرائے ہوئے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اس نے کہا کیا ہوا، ان کو بتایا گیا، وہ کہنے لگا ہاں یہ وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکال دے گی۔ کہا مجھے نکال دے گی مکہ سے، کیونکہ آپ ان کے دن صادق امین کے نام سے مشہور تھے، آپ کی عزت کی جاتی تھی۔ کہا ہاں، جس نبی نے بھی ایسے اس کلمے کا اظہار کیا، ایسا اس بات کا اقرار کیا، لوگوں کو دعوت دی، اس کو اس کی قوم نے مکہ اپنے شہر سے نکال دیا، اور ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ فرمایا اس ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، اور ہر نبی نے جب جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین، یا اللہ ان کو زمین میں چھوڑنا ہی نہ، یعنی جب انسان اپنا بتا کر سمجھا کر ان کو سمجھ لگتی نہیں ہے
آنے نہیں دین کی طرف. تو وہ ہر قوم نے اپنے نبی کو ایسے ہی کہا او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ گے ہمارے دین کی طرف. فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، بس وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے ضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو. اللہ نے حوصلہ دیا، تسلی دی اپنے نبی کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان ہونا. ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے ایسے ہی کہا اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور آپ کے ساتھ بھی جو یہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایک دن آئے گا یہ توبہ و برباد ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ وہ مکہ کے اندر، پھر مدینہ کے اندر، اور پھر مکہ فتح ہوا، پھر دنیا کے اندر ذلیل رسوا ہوئے، اور پھر آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا وہ ہم انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. اللہ صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالت لهم رسلهم ان سے ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر تمہاری طرح کے بشر، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالی یمن احسان فرماتا ہے علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے من عبادی، اپنے بندوں میں سے. وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لائق ان نأتیکم، یہ کہ ہم لے آئے تمہارے پاس بسلطان، کوئی معجزہ الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان لانے والے. وما لنا، اور کیا ہے ہم کو اللہ نتوکل علی اللہ، یہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، اور تحقیق اس نے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے. عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اس چیز پر جو تم ہمیں اذیتیں دو گے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں. وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے. او لتعودن فی ملتنا، یا تم ضرور لوٹ آؤ گے ہمارے دین میں. فاوحا الیہم ربہم، بس ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی کی. لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو. سب زیادہ